آج پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 11ویں برسی ہے۔ ملک بھر میں پیپلز پارٹی کے کارکن بے نظیر بھٹو کی برسی منا رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا کسی اسلامی ملک کی پہلی خاتون سربراہ بننا، ان کا سیاسی پس منظر، ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اور بھائیوں کی اموات، اور خود بے نظیر بھٹو کی کرشماتی شخصیت وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ سیاست میں آنے سے قبل ہی بے نظیر بھٹو کے بچپن اور نو عمری کا حصہ ان کی زندگی کا ایسا حصہ ہے جس سے زیادہ لوگ واقف نہیں۔ وہ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں، یہیں پروان چڑھیں اور یہیں سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی کے بہترین تعلیمی ادارے کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی۔ بے نظیر بھٹو سندھی اور اردو زبان بہت خوبصورتی سے بولتی تھیں، لیکن انہیں سکھائی جانے والی پہلی زبان انگریزی تھی۔ بے نظیر بھٹو کی والدہ نصرت بھٹو کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایرانی شہری تھی۔ جب نصرت کی شادی بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو سے ہوئی تو وہ ایران سے کراچی منتقل ہو گئیں اور یہیں رہائش اختیار کر لی۔ بے نظیر بھٹو دنیا کی عظیم درسگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے دوران آکسفورڈ تقریری یونین کی صدر بھی منتخب ہوئیں۔ وہ اس عہدے پر منتخب ہونے والی پہلی ایشیائی خاتون تھیں۔ بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو اسلامی دنیا کی مایہ ناز رہنما، بلند پایہ سیاستدان اور ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے۔ 1977 میں جب ضیاء الحق نے ان کے والد کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں جیل میں ڈالا اور بعد میں پھانسی پر چڑھا دیا تو انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک چلائی۔ اس دوران انہیں 2 بار قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 1984 میں فوجی امر نے انہیں زبردستی جلا وطن کر کے برطانیہ بھیج دیا۔ 1986 میں ضیاء الحق پر بین الاقوامی دباؤ کے بعد بے نظیر کو واپس وطن آنے کی اجازت مل گئی۔ اس موقع پر لاہور ایئرپورٹ پر لاکھوں جیالوں نے ایسا شاندار استقبال کیا کہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ بے نظیر بھٹو اپنے شوہر سابق صدر آصف علی زرداری سے عمر میں 2 سال بڑی تھیں۔ ان کے قریبی رفقا اور عزیزوں کا کہنا ہے کہ عمر کی یہ برتری دونوں کے رشتے میں بھی جھلکتی تھی۔ بے نظیر حکمرانہ مزاج رکھتی تھیں۔ وہ انسانی اور خصوصاً نسوانی حقوق کی بہت بڑی علمبردار تھیں۔ پاکستانی خواتین کو معاشرے میں باوقار مقام دلانے کے لیے ان کی پوری زندگی جدوجہد سے عبارت ہے۔ بے نظیر بھٹو 1988 اور 1993 میں 2 بار عام انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد وزیر اعظم منتخب ہوئیں، تاہم دونوں مرتبہ ان کی حکومت کو مدت پوری نہ کرنے دیا گیا۔ دونوں بار ان کی حکومت کو ختم کرنے کا جواز ان کے خاوند آصف علی زرداری کی مبینہ کرپشن کو قرار دیا گیا۔ اسی دوران ان پر احتساب ادارے کی جانب سے درجنوں کیسز بھی بنائے گئے جنہیں انہوں نے سیاسی انتقام قرار دیا اور لندن میں مقیم ہو گئیں۔ مشرف دور میں بھی ان کا قیام پاکستان سے باہر ہی رہا، تاہم 2007 میں جنرل مشرف کی جانب سے NRO دیے جانے کے باعث وہ پاکستان میں آ گئیں۔ کراچی ایئرپورٹ سے ان کے کلفٹن میں واقع گھر تک ایک شاندار ریلی کی صورت میں لے جایا جا رہا تھا کہ کارساز کے قریب خودکش بم دھماکے ہوئے، تاہم وہ خوش قسمتی سے ان دھماکوں میں محفوظ رہیں۔ وہ اپنے لبرل ایجنڈے کی وجہ سے شدت پسندوں کے مسلسل نشانے پر تھیں۔ 27 دسمبر 2007 کو جب وہ لیاقت باغ میں انتخابی جلسہ سے خطاب کر کے اپنی بختر بند گاڑی میں سوار ہوئیں، لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے انہوں نے گاڑی کی چھت سے اپنا سر نکالا تو موقع کی طاق میں موجود ایک شدت پسند نے ان پر پہلے گولیاں برسائیں، جس کے فوراً بعد خودکش دھماکہ بھی ہوا۔ اس دھماکے میں وہ جاں بحق ہو گئیں۔ اگرچہ بعد میں مشرف حکومت نے ان کے قاتل گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا اور اس کی ذمہ داری بیت اللہ محسود پر عائد کر دی گئی، تاہم عوام اور سیاسی تجزیہ کاروں کی بہت سی تعداد اس دعوے سے اتفاق نہیں کرتی۔ محترمہ بے نظیر کا قتل اور اس کے محرکات پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کے پراسرار قتل کی طرح ایک نہ سلجھنے والی گتھی بن گئی ہے۔ شاید اس موقع کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کا انتخاب کرنے کا شکریہ۔